خطبہ نمبر 72 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں لوگوں کو صلوات کی تعلیم دی گئی ہے اور صفات خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کی صفات۔ اے خدا، اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند ترین آسمانوں کو روکنے والے اور دلوں کو ان کی نیک بخت یا بدبخت فطرتوں پر پیدا کرنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات۔ اپنی پاکیزہ ترین اور مسلسل بڑھنے والی برکات کو اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرار دے، جو سابق نبوتوں کے ختم کرنے والے، دل و دماغ کے بند دروازوں کو کھولنے والے، حق کے ذریعے حق کا اعلان کرنے والے، باطل کے جوش و خروش کو دفع کرنے والے اور گمراہیوں کے حملوں کا سر کچلنے والے تھے۔ جو بار جس طرح ان کے حوالے کیا گیا انہوں نے اٹھا لیا، تیرے امر کے ساتھ قیام کیا، تیری مرضی کی راہ میں تیز قدم بڑھاتے رہے، نہ آگے بڑھنے سے انکار کیا اور نہ ان کے ارادوں میں کمزوری آئی، تیری وحی کو محفوظ کیا، تیرے عہد کی حفاظت کی، تیرے حکم کے نفاذ کی راہ میں بڑھتے رہے، یہاں تک کہ روشنی کی جستجو کرنے والوں کے لیے آگ روشن کر دی اور گم کردہ راہ کے لیے راستہ واضح کر دیا۔ ان کے ذریعے دلوں نے فتنوں اور گناہوں میں غرق رہنے کے بعد بھی ہدایت پا لی، اور انہوں نے راستہ دکھانے والے نشانات اور واضح احکام قائم کر دیے۔ وہ تیرے امانت دار بندے، تیرے پوشیدہ علوم کے خزانہ دار، روز قیامت کے لیے تیرے گواہ، حق کے ساتھ بھیجے ہوئے اور مخلوقات کی طرف تیرے نمائندے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا۔ خدایا، ان کے لیے اپنے سایہ رحمت میں وسیع ترین منزل قرار دے دے اور ان کے خیر کو اپنے فضل سے دگنا چوگنا کر دے۔ خدایا، ان کی عمارت کو تمام عمارتوں سے بلند تر اور ان کی منزل کو اپنے پاس بزرگ تر بنا دے۔ ان کے نور کی تکمیل فرما اور اپنی رسالت کے صلے میں انہیں مقبول شہادت اور پسندیدہ اقوال کا انعام عنایت کر، کہ ان کی گفتگو ہمیشہ عادلانہ اور ان کا فیصلہ ہمیشہ حق و باطل کے درمیان حد فاصل رہا ہے۔ خدایا، ہمیں ان کے ساتھ خوشگوار زندگی، نعمات کی منزل، خواہشات و لذات کی تکمیل کے مرکز، آرائش و طمانینت کے مقام اور کرامت و شرافت کے تحفوں کی منزل پر جمع کر دے۔